الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانی زندگی کی اصلاح اور فلاح کی جو نسخے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے. اللہ اور اللہ کے رسول سے اہل ایمان کی محبت بہت ہوتی تھی، عظمت بہت ہوتی تھی، دل میں عقیدت بہت ہوتی تھی. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا اس کی زندگی پہ اثر بھی بہت نظر آتا تھا. نافرمان اولاد ہو تو اسے اپنی باپ کی بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور اسے اپنے باپ کے نصیحتوں کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی خیر خواہی پہ کیوں نہ مشتمل. جب اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری ہونے لگتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات بے اثر ہونے لگتے ہیں. حالانکہ انسانی زندگی کی فلاح اور نجات اور مشکلات کا حل اور پریشانیوں سے نجات اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات میں. لیکن آج مسلمان اس کو کتنی اہمیت سے لیتا ہے، کتنا اثر لیتا ہے، اور ایک ہی نصیب کی بات. مشکلات کا حل، پریشانیوں سے نجات، فلاح کا راستہ، نجات کی شکلیں آج بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی میں. تو مسلمان کے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کافی تھی کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو ایک بہت بڑا موضوع قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی کے ارشادات میں یہ ہے کہ زندگی کے دو مرحلے ہیں، ایک چھوٹا سا اور ایک بہت طویل اور نہ ختم ہونے والا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون. جن کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ تو اس طویل زندگی کے مرحلے سے بالکل ہی اندھے ہیں. ان کا اس زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور ایمان والے تو اس زندگی پہ یقین رکھتے ہیں. جن کا ایمان نہیں ہے وہ اس طویل زندگی کے مرحلے کے متعلق اندھے ہیں. ان کا علم اس راستے میں تھک چکا ہے، ہار چکا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور ایمان تو ہے ہی تب جب اس زندگی پہ ایمان نہیں، یقین، محض معلومات نہیں، پورا یقین ہے اس پہ. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اب جو دنیا میں اس انداز سے زندگی گزارے کہ اس کے جینے کا مقصد اس زندگی کی فلاح ہے، آخرت کی فلاح ہے، زندگی پہ یقین رکھتا ہے،
اور جینے کا مقصد اس زندگی کی فلاح ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس محنت اور کوشش کی بڑی قدر ہوگی، اس محنت اور کوشش کی بڑی قدر ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت سنائی ہے، اسی بات پر ایک بشارت سنائی ہے۔ فرمایا من كانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناءہ فی قلبی۔ جو شخص اس دنیا میں رہتا ہے اور یہاں کی ضروریات میں بھی مشغول رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقصد آخرت کی فلاح ہے، آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی عزت ہے، آخرت کی سعادت ہے، آخرت کی نجات ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اگر واقعی اس میں وہ سچا ہے، جعل اللہ غناءہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو سکون کی لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے فقر ختم کر دیں گے، اللہ رب العزت اس کے اندر سے محتاجی ختم کر دیں گے، اسے اللہ قناعت کی دولت دے دیں گے، اطمینان قلب عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں، آج دنیا اس دولت سے خالی ہے، اور خالی اس لیے کہ جی کیوں رہے ہیں، یہی کی عزت چاہیے، یہی کی کامیابی چاہیے، یہی کا اسٹیٹس چاہیے، یہیں پر لوگوں کی زبانوں پہ تعریف چاہیے، اور بس مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اس دنیا میں خوار رہتا ہے، ایسا شخص اس دنیا میں پریشان رہتا ہے، ایسا شخص اس دنیا میں خوار رہتا ہے، ایسا شخص اس دنیا میں پریشان رہتا ہے۔ من كانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناءہ فی قلبی۔ میں عرض کروں نبی کی باتوں کا زندگی میں بڑا اثر ہوا کرتا تھا کہ پتہ ہے یہ خوشخبری کس نے سنائی ہے اور یہ انعام کس نے بتایا ہے، جس کی زبان کی سچائی پر کافر کو بھی شک نہیں تھا، جس کی زبان کی سچائی پر کافر کو بھی شک نہیں تھا، لیکن مفادات آڑے آ چکے تھے، اغراض آڑے آ چکے تھے، اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے قائل تھے یہ شخص ہے سچا۔ اور مسلمان جسے اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور یہ عقیدت کا اور عظمت کا اظہار بھی کرتا ہے، آج اس کی زندگی میں اپنی نبی کی ارشادات کا اثر کتنا ہے؟ فرمایا دنیا کی خاطر جیو گے پریشان رہو گے، آخرت کی خاطر جیو گے دل کو سکون کی دولت ملے گی۔ اب دونوں راہیں ہیں۔ اب کوئی آدمی دنیا کو زندگی کا مقصد بنا لے اور پھر سکون کی تلاش رکھے کہ سکون مل جائے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ من كانت نیتہ طلب الآخرہ، جس کے پیش نظر آخرت کی فلاح ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اسے سامنے رکھ کر یہ زندگی کا سفر طے کر رہا ہے۔ جعل اللہ غناءہ فی قلبی وجمع لہ شملا۔ سبحان اللہ، فرمایا اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتے، اور جو اس سفر میں اللہ کی طرف سے طے شدہ رزق ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے پاس آ پہنچتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، جس کا جینا مرنا ہے ہی دنیا کی خاطر، اور اہل دنیا کے لیے جیتا ہے، کپڑے اس کے لیے پہنتا ہے، گاڑی اس کے لیے لیتا ہے، کوٹھی اس کے لیے بناتا ہے، بچوں کو پڑھاتا دنیا کی خاطر ہے، جیتا مرتا سوچتا دنیا کی خاطر ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کا فقر کو اس کی پیشانی کے درمیان ڈال دیتے. ہر آدمی دیکھتا ہے, آدمی کو نظر آتا ہے یہ پریشان ہے, کبھی اسے اسٹیٹس ستا رہا ہے, کبھی اسے معیار زندگی ستا رہا ہے, کبھی اس کو یہ چیز ستا رہی ہے, کبھی یہ پریشانی لائق ہے, بس اس کے معاملات پراگندہ سے پراگندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. وَشَدَّدَ لَهُ أَمْرًا, اس کے معاملات بکھرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس دنیا سے اسے فائدہ اسے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے طے شدہ ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. لیکن ہاں راستہ غلط چن لیا, خواری اس کی مقدر ہو گئی, دل کے اطمینان اور سکون سے محروم ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے مسلمانوں کی زندگیوں میں اپنے نبی کے ارشادات کا بڑا اثر ہوتا تھا. عظمت بہت تھی, عقیدت بہت تھی, محبت بہت تھی, اور اپنے مسائل کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات میں تلاش کرتے تھے. اب پریشان ہیں, دکھی ہیں, حالات کے ستائی ہوئی ہیں, ہر طرف پریشانی کے احوال ہیں, لیکن مسائل کا حل کہاں چاہتے ہیں؟ مسائل کا حل کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. اور بعضوں نے تو اتنی ذہن سازی, ذہن خراب کر رکھا ہے, دین پہ آئیں گے تو مسائل بڑھ جائیں گے, مذہب پہ چلیں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دماغ ہی خراب ہو گیا. سچ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے نا, یہ دین رسوا کرنے کے لیے نہیں دیا, عزت دینے کے لیے دیا. پستی اور ذلت اور رسوائی کے لیے نہیں دیا, عزت اور سعادت اور کامیابی کے لیے دیا ہے. دنیا زندگی ہے, لیکن ہے کتنی؟ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ تو عارضی چیز ہے, تو عارضی چیز کے لیے اتنی فکر ہونی چاہیے جتنا عارضی چیز کے لیے فکر ہوتی ہے. کس بھول میں ہو؟ اس کی فکر تو اتنی ہونی چاہیے جتنا یہاں رہنا ہے. لیکن چونکہ دنیا میں کفر کا غلبہ ہے اور کفر کی زندگی ہے ہی یہ دنیا کی زندگی, اس لیے آج مسلمان کہلانے والے بھی, ان کے ہاں بھی اگر کیریئر کا تصور ہے, زندگی کا تصور ہے, تو بس وہ 60-70 سال زندگی کا ہے, اس سے آگے نہیں سوچتے. اس سے آگے نہ اپنی لیے سوچتے ہیں نہ اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں, اور سمجھتے ہیں 60-70 سال کے بچے کیریئر بنا لیا تو اولاد پر بڑا احسان کر دیا اور اولاد کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. کیریئر کا تصور یہی ہے, اور یہ کیریئر کا تصور کفار کے ہاں ہے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. انہیں اس زندگی کے بارے میں شک ہے, وہ اس زندگی کے بارے میں اندھے ہیں, ایمان والے نہیں. ایمان والوں کا تو عقیدہ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, ان کا تو ایمان ہے ہی یہی کہ اس زندگی پہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہے, اور یہ بھی یقین ہے کہ اس زندگی کا دار و بدار نیکی اور بدی پر ہے, تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہے.
رشتہ داری اور حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہے. اس زندگی کی فلاح اور ناکامی کی بنیاد اعمال ہے. یہ بھی یقین ہے, یہ بھی ایمان ہے اور بنیادی ایمان کا حصہ ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. فرمایا کیا فرما بردار اور نافرمان دونوں مرتے ہیں اور دونوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایک ہوتا ہے؟ غلط فہمی ہے, بہت بھول ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. ایک نیکی کی زندگی, ایمان کی زندگی, ایک بدی کی زندگی, ایک فسق اور نافرمانی کی زندگی, دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا. اللہ کریم کہہ رہے ساء ما يحکمون. اگر تم سمجھتے ہو دونوں کا قبر سے اٹھنا ایک جیسا, حشر ایک جیسا, غلط فیصلہ. جب اس زندگی پر ایمان بھی ہے, یقین بھی ہے, اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے, خوشخبری اور انعام بھی ہے کہ اگر اس زندگی کی فلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بنا بیٹھے تو اس دنیا میں اللہ انعام دیں گے, تمہارا دل غنا سے بھر جائے گا, تمہارا دل اطمینان قلب, تمہارے دل کو اطمینان قلب نصیب ہوگا, یہاں دل کو سکون ملے گا, اور اللہ تمہارے معاملات کو سمیٹ دیں گے. اور اگر ایسا نہ کیا اور تمہاری زندگی کا طرز وہی کفار کی طرح ہوا کہ جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہی دنیا ہے, پھر یاد رکھنا سزا ملے گی. جعل اللہ الفقر بین عینی, پھر اللہ فقر اس کے پیشانی کے سامنے کر دے گا. وشتت لہ امرا, اور اس کے معاملات کو منتشر کر کے رکھے, بکھرے ہوئے معاملات, اور ہر وقت پراگندہ خیالات, پریشان حال, کسی کروٹ کسی لمحے میں اطمینان نہیں. یہ اس غلط راستے کا انتخاب کا نتیجہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیرخواہی میں یہ نصیحت فرمائی, یہ نصیحت فرمائی, دنیا میں رہو لیکن منزل پہ نظر رکھو, حقیقی کامیابی کو سامنے رکھو, اللہ کے لیے, اولاد کے لیے, اپنی زندگی کے لیے فیصلے جب کرنے لگو تو اس زندگی کو سامنے رکھو. بڑی ناانصافی ہے, بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے اپنی ذات پر بھی اور اپنے ماتحتوں پر بھی, کہ اسے فراموش کر دیا جہاں ہم سب نے جانا ہے, اور سب اس زندگی کی خاطر ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں. یہ اپنے اوپر بھی بڑا ظلم ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی بڑی ناانصافی, بڑا ظلم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے, عقل مند آدمی وہ ہے, سمجھدار وہ ہے, دور اندیش وہ ہے, جو اس حقیقی زندگی کو سامنے رکھ کر آج زندگی گزارتا ہے. یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس, اللہ کے نبی کون لوگ دور اندیش ہیں اور کون لوگ سمجھدار ہیں اور کون لوگ روشن خیال ہیں؟ من ایکس الناس واحزم الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو آج اپنی کل سنوار رہے ہیں, جو آج کی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں سے کل کی زندگی کی تعمیر کر رہے ہیں, یہ عقل مند لوگ, یہ دور اندیش لوگ. تو فلاح میرے عزیزو اور کامیابی کی حقیقی منزل کل ہے,
اور اس دنیا کا سکون اور اطمینان بھی اسی خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے جو اس آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کابل سے نکلا، دہلی گیا، اور اس نے اپنے ہاں کچھ طوطے پالے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا ہماری برادری ملے تو پیغام دینا کہ آزاد فضاؤں میں مزے کر رہے ہو، اور تمہاری برادری کتنے ایسے ہیں جو قید و بند کی پنجروں کی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ان کا بھی خیال ہے؟ یہ شخص دہلی پہنچا اور باہر نکلا اور وہاں درختوں پہ دیکھا تو کچھ طوطے نظر آئے، اور ان طوطوں کا درد بھرا پیغام سنایا۔ وہ نیچے گرا جیسے اس کی جان نکل گئی ہے یہ پیغام سن کے۔ اس کا سفر کا اختتام ہوا، گھر واپس پہنچا، ان طوطوں کے پاس گیا کہ تم نے اتنا درد بھرا پیغام دیا تھا، میں نے یہ پیغام جب تمہارے طوطوں کو سنایا جو آزاد فضاؤں میں زندگی گزار رہے تھے تو ان کی تو روح ہی نکل گئی۔ یہ بات سننی تھی کہ ان پنجرے کے طوطوں نے بھی اپنا سر زمین پہ رکھ دیا جیسے ان کی بھی جان نکل گئی۔ اس نے ان کو باہر نکالا، جیسے ہی باہر نکالا اڑ کے سامنے نظر آئے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا انہوں نے پیغام دیا ہے جینے کا مزہ چاہیے تو پہلے مر کے دکھاؤ۔ زندگی کا لطف چاہیے تو اس زندگی کو سامنے رکھو میرے عزیزو، پھر اس زندگی کا بھی لطف آئے گا، ورنہ تو نہ جانے کبھی ڈپریشن، کبھی کچھ نہ جانے کتنی مرتبہ گھٹ گھٹ کے مر رہا ہوتا۔ زندگی کا لطف چاہیے تو اس زندگی کو سامنے رکھو، یہ زندگی بھی بڑی لذیذ اور پرسکون اور دل کے اطمینان والی ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی نبی کی نصیحتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔